السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کون ہیں، آپ علیہ السلام کب نبی بنے اور آپ پر کون سی کتاب نازل ہوئی، یا آپ پر کوئی کتاب نازل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے فرزند اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت و نبوت اور صالحین میں سے ہونے کی بشارت دے دی تھی۔ بنی اسرائیل میں آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ ہی کی نسل پاک سے ہیں۔ قرآن و حدیث، بائبل اور کتب تاریخ وغیرہ میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ علیہ السلام کے ذکر خیر سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام مبارک اسحاق ہے۔ یہ عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا عربی میں معنی ہے دہاق، یعنی ہنسمکھ، شاداں، خوش و خرم۔ آپ علیہ السلام کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ ولادت کی بشارت کے وقت آپ کا مبارک نام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وسیع رزق، مال اور خدام عطا فرمائے تھے، اور آپ علیہ السلام انتہائی اہتمام کے ساتھ لوگوں کی مہمان نوازی بھی فرماتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر جاؤ، اور انہیں اور ان کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دے دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور چند فرشتے حسین نوجوانوں کی صورت میں مہمان بن کر حاضر ہوئے۔ سلام و کلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے لیے بھنا ہوا بچڑا پیش کیا، اور جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو آپ علیہ السلام کچھ خوف زدہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر فرشتوں نے انہیں تسلی دی اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اور زوجہ کے بڑھاپے کی وجہ سے حیران ہوئے، اور فرشتوں سے فرمایا کہ اتنی بڑی عمر میں اولاد ہونا عجیب و غریب ہے۔ ہمارے ہاں کس طرح اولاد ہوگی؟ کیا ہمیں پھر جوان کیا جائے گا، یا اس حالت میں بیٹا عطا فرمایا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تعجب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نہیں بلکہ عادت کے برخلاف کام ہونے پر تھا کہ عموماً بڑھاپے میں کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ فرشتوں نے عرض کی، ہم نے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی سچی بشارت دی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی، لہٰذا بیٹے کی ولادت سے نا امید نہ ہو۔ فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ ہاں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ جاری ہے اس سے یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے۔ علم والے لڑکے کی خوشخبری آپ علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام نے بھی سن لی۔ اس پر آپ علیہ السلام حیرت سے کہتی ہوئی آئیں اور حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کیا وہ عورت بچہ جنے گی جو بوڑھی ہے اور اس کے ہاں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوا؟ اس بات سے ان کا مطلب یہ تھا کہ ایسی حالت میں بچہ ہونا انتہائی تعجب کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، جو بات ہم نے کہی ہے آپ کے رب عز و جل نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی اپنے افعال میں حکمت والا ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خوشخبری دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی سبب تھا کہ حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کو بنیاد بنا کر تعجب کیا تو فرشتوں نے کہا، اے سارہ، آپ کے لیے یہ تعجب کا مقام نہیں، کیونکہ آپ کا تعلق اس گھرانے سے ہے جو معجزات، عادتوں سے ہٹ کر کاموں کے سر انجام ہونے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے منزل ہونے کی جگہ بنا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل تھے۔
حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو روشن و منور اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔ آپ علیہ السلام لوگوں میں سب سے حسین چہرے والے، بہت زیادہ جمال والے اور انتہائی خوبصورت گفتگو کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام کے سر سے داڑھی مبارک کے بال سفید اور صورت و سیرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ آپ علیہ السلام کی نبوت اور قرب خاص کے لائق بندوں میں سے ہونے کی بشارت بھی دی گئی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو اللہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام شام و فلسطین میں مقیم کنانیوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہی وہ علاقہ تھا جس میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری، اور انہی لوگوں کے درمیان حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی پرورش پائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام پر بھی جداگانہ کوئی کتاب یا صحیفہ نازل نہیں ہوا، البتہ وحی کے ذریعے آپ علیہ السلام پر بعض احکامات نازل ہوتے رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کثیر اوصاف کے حامل عظیم نبی تھے۔ یہاں آپ علیہ السلام کے 3 اوصاف ملاحظہ ہوں۔ پہلا ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے آئے۔ دوسرا اوصاف ہے کہ آپ علیہ السلام بڑے کریم بزرگ تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کریم کے بیٹے، کریم کے فرزند اور کریم کے صاحبزادے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے اور کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے تھے، اور دنیا کی محبت نے ان کے دل میں ذرا بھر بھی جگہ نہیں پائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر بہت سے انعامات فرمائے، جن میں سے 17 انعامات یہ ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی آمد، نبوت اور قرب خاص کے لائق بندوں میں سے ہونے کی بشارت دے دی گئی۔ آپ علیہ السلام کو نبوت، رحمت اور سچی بلند شہرت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اپنی نعمت کو مکمل فرمایا۔ آپ علیہ السلام پر خصوصی برکتیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اور آپ کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو علمی اور عملی قوتیں عطا فرمائیں، جن کی بنا پر انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادات پر قوت حاصل ہوئی، اور انہیں یاد آخرت کے لیے چن لیا۔ آپ علیہ السلام کو ہدایت، صلاح اور ان کے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، نیک لوگوں میں شمار کیا، بطور خاص نبوت کے لیے منتخب اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت بخشی۔ عہد نامہ قدیم کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کا نکاح 10 برس کی عمر میں رفقہ بن بتویل سے ہوا۔ اس کے بعد 20 برس تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، جسے شرف قبولیت نصیب ہوا، اور کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 2 بیٹوں سے نوازا۔ 180 سال تک اس جہان میں روشن افروز رہنے کے بعد ارض مقدس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور تدفین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار پر انور کے قریب ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک کریم کے بیٹے، کریم کے فرزند اور کریم کے صاحبزادے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر چند کلمات پڑھ کر پھونکا کرتے، اور فرماتے تمہارے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پر انہیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں جن کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر بیمار کرنے والی نظر سے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔